میں اس کتاب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے تکلیف دے رہا ہوں پروفیسر افضل توصیف صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. پروفیسر افضل توصیف صاحبہ. شروع کرتی ہوں شہدائے جمہوریت کے نام سے. ساری عزت ان کے لیے جو انسانیت کی آزادی اور آبرومندی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. سویدار 20ویں صدی کی کتاب ہے جو 21ویں صدی میں چھپی ہے. دنیا میں جدوجہد کی کہانی بہت لمبی ہے. اپنی بقا کے لیے اور سلامتی کے لیے دعا مانگنے کا رواج بہت بعد میں شروع ہوا، مگر خود اپنی بقا اور اپنے بچاؤ کے لیے انسان اب روز اول سے لڑتا آیا. میں اس کی صنعت شیخ ایاز کی طرف سے دیتی ہوں. تو کہتے ہیں اس جگ وچ ایہو ہی ہوندا آیا ہے، ہر کوئی اپنی روٹی کارن، اپنی پیاری دھرتی کارن تے اپنی آزادی کارن جگ جگ تو لڑتا ہے. تے اے جنگ سدائیں چلنا جب تک سکھ نکلتا رہسی، اے جنگ اس دن تک چلنا. چلو فیصلہ ہو گیا، جدوجہد ضروری ہے. جدوجہد چلے گی جب تک جیون ہے، جب تک ماما بچے جمسن جیون کارن جنگا تھیسن. جیون کارن جنگا تھیسن جدوجہد جاری رہے گی جب تک دنیا میں سامراج ہے، جب تک انسان کے دل میں جدوجہد جاری آزادی کی طلب ہے، جب تک انسان ہے امن کی ضرورت رہے گی اور امن کی خاطر جدوجہد جاری رہے. اور آزادی کی بات بھی شاعر سے پوچھ لو. جس دن بندیاں آزادی دی آس بلا دیتی، اس دن قیامت آ جاسی. کیوں جے حیاتی نو جیوندا رکھن لگی کوئی بھی کارن نہ رہ سی. یہ کتاب یعنی سویدار ایک چھوٹا سا ورک ہے ایک بڑی جدوجہد کا. جب ایک بڑے سامراجی حملے کے سامنے پاکستان کے لوگ ڈٹ گئے، ایک بہت بڑے قتل کے لیے غیرت کھا گئے. وہ بھٹو بچاؤ تحریک تھی جسے توڑنے کے لیے سامراجی ایجنٹوں کی حکومت بندوق کے علاوہ سازش کا حربہ بھی استعمال کرنے پہ اتر آئی تھی. بہت سارے سازش کیس بنائے گئے، کہیں لیبیا سازش کیس، کہیں کوٹ لکھپت کیس، کہیں پشاور کانسپریسی کیس. دراصل ضیاء الحق کی ماشاءاللہ حکومت پاکستان کے عوام کی مزاحمت سے نپٹنے کے لیے موجود امریکی سامراج کے علاوہ ماضی میں برٹش سامراج کے ریکارڈ کو بھی کنسلٹ کر رہی تھی. وہیں سے اس نے کوڑا بھی لیا. ایک حریت پسند کی اذیت کے ساتھ اسے بے حرمت کرنے کی کارگر ترکیب کوڑا بازی تھی. سیدھی گولی پھانسی کے علاوہ شار عام پر ٹکٹکی لگا کر ایک عبرت خیز نظارہ، ننگی پیٹھ پر کوڑے بساں، بہت زیادہ وحشیانہ حالت اور حرکت. اس طرح برٹش سامراج کی دہشت گردی کے ریکارڈ میں بہت سارے سازش کیس بھی ملتے ہیں، جیسے میرٹھ کانسپریسی کیس، پٹنہ سازش کیس. یہ ایک کارگر طریقہ تھا بہت سے فریڈم فائٹرز کو ایک ساتھ پکڑنے اور مارنے یا کالا پانی دینے کا. یہ کام بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی جاری رہا، کیونکہ لیڈر کی موت کے بعد بھی مزاحمت جاری رہی تھی. BBC کے ایک اندازے کے مطابق پیپلز پارٹی کے پاس عوامی سطح کے 2 لاکھ ورکرز تھے. عوامی سطح کا ورکر زندگی سے زیادہ انا کے لیے بھی لڑتا ہے، اس لیے سامراجی لشکروں سے زیادہ طاقت کا مالک ہوتا ہے. وہ 1980-81 کا زمانہ تھا جب مارشل ایجنسیوں نے لیبیا سازش کیس تیار کیا اور بہت سے ورکر سمیٹ سماٹ کر جیل کوٹریوں میں بند کر دیا. بہت کالے زمانے کی بہت کالی رات کا گپت اندھیرے کا عمل تھا جب ایجنسیوں کے سپاہی بندوقیں، جیپیں اور ایک بڑی سیڑھی لے کر شہر میں گھومے اور نشان لگے مکانوں کی دیواروں کو کود کر اندر سے ایک ایک بندہ اٹھا کر لے گئے.
رات کو یہ ہوا اور صبح دم کسی کو معلوم نہیں تھا وہ سب کہاں لے جائے گے. اور پھر آگے 4 سال تک انہیں وہ مٹیریل جمع کرنا تھا جس سے وہ قلعہ بنایا جاتا, جس میں وہ سازش پکائی گئی تھی. پورے 4 سال کے بعد مقدمہ چلانے کا فیصلہ ہوا تو آدھی صدی کے سفر پہ جانے والوں کا, تو آدھی رات کے سفر پہ جانے والوں کا صبح صادق نہیں تھی. باہر زمین پہ ابھی بہت اندھیرا تھا اور شاعر پکار رہا تھا, جب گھنا ہو اندھیرا, جب دور ہو سویرا, مگر نہیں بھائی دل کے دیپ میں تیل تھا نہ باتی. میرے پاس صرف قلم تھا, قلم میں روشنائی بھی تھی. میں نے اپنی کہانی لکھ کر چھپا دی کیونکہ ابھی تک ایجنسیاں میرے پیچھے تھیں. مگر تاریخ کو بہت وقت لگا. 1988 میں رہا ہونے کے بعد 2004 تک اتنے دن وہ کیا کتاب لکھتا رہا. قید تو 8 سال کی تھی, بعد کے 12 سال بنواس. قید سے چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا, اور باہر کی دنیا میں بھی ایک بڑا قید خانہ تھا. زندگی جو تعمیر کی تھی اس کا ملبہ اٹھانا کس قدر مشکل تھی. سماج نے انہیں مجرم کہہ کر رد کر دیا, داد دینے والا کوئی بچا ہی نہیں تھا. مگر سب سے بڑا زیان یہ کہ پارٹی ختم ہو گئی. پیپلز پارٹی جس کے لیے 2 نسلیں لڑی تھی اب بیگانی ہو چکی تھی. الیکشن ہوئے, پارٹی جیتی ہوئی کہ حکومت دوبارہ آئی ہوئی اور گئی ہوئی. قربانی دینے والے اب کوڑا کرکٹ تھے. پارٹی اور پارٹی کے ایوانوں میں ان کے لیے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہا. ایک معمولی سی نوکری بھی نہیں, ایک کمرے کا کوارٹر بھی نہیں, کوئی عزت بھی نہیں. طارق کتاب لکھنے کی عیاشی کیسے کرتا؟ اس کے بیٹے کا تو کورس کی کتاب خریدنے کے لیے پیسے میسر نہ تھے. اور آج سیاست کیا ہے؟ دولت کھیلنے کا نام یا شرمناک سمجھوتوں. افسوس کہ عوام کی پارٹی اب عمرہ کی ہے. پی کے پی بڑھتے چلے جا رہے ہیں, مگر پی سچائی سے بہت دور. میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بورژوا سیاست کا اخلاقی زوال اس قدر بھی ہو سکتا ہے, اتنا زیادہ بھی. ایسے میں یہ کتاب ورکرز کی جدوجہد اور قربانی کی داستان عظیم, عوامی غیرت اور مزاحمت کی کہانی کا فقط ایک بار, آزادی جمہوریت کے لیے سنگرش کی کہانی اور قصہ دار و رسم. مگر آج اس کا مول کیا ہے؟ کون سمجھے گا ایسے؟ ہاں, مگر کچھ ہم سفر آخری شب کے نہیں مگر اول شب کے, کیونکہ آخری شب کی گھڑی تو ابھی آئی نہیں. بہت رات باقی ہے. اس وقت یہاں موجود ہیں کچھ بکرا بیٹھے ہیں, اعتزاز اسد صاحب, افضل حیدر شاہ یہاں نہیں ہیں, اور پنڈی سے اپنے آنے والے تھے بصیر قریشی صاحب, وہ آئے ہیں کہ نہیں. وہی گواہ ہیں اس وقت کے جب پارٹی ورکر کے پاس جیل کے علاوہ عزت کا کوئی راستہ ہی نہ بچا تھا. یہ اعتزاز صاحب کے الفاظ ہیں. وہ راستہ تو پارٹی لیڈر کو بھی نہیں مل سکتا تھا. جب عزت کے ساتھ جینا مشکل لگے تو غیرت کا ایک ووٹ ہوتا ہے, عزت کے ساتھ مر جانا. اسی ووٹ کا استعمال ہم نے کیا. میں اس کتاب میں بھی ہوں اور اس کیس میں بھی تھی. ایک پولیٹیکل رائٹر کو ایسے مقدمات میں ملوث ہونا ہی چاہیے. اور اسی حق سے اس وقت میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. طارق نے اپنی کتاب میں کچھ کمی چھوڑی ہے اور کچھ زیادتی بھی کی ہے. کتاب کے اندر کچھ ضروری لوگ نہیں ہیں, اور اس کے اور کارڈ کے اوپر لکھے ہوئے ناموں میں بھی کچھ نام دکھائی نہیں دے رہے جنہیں ہونا چاہیے تھا. بک لانچنگ کی بجائے پیپلز پارٹی کا جلسہ معلوم ہوتا ہے, اور امتیاز و تمیز کی بات بھی لگتی ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں, کچھ لہو لگا کر شہید بن جاتے ہیں. شہیدوں کا ایک قبیلہ اور بھی ہے
जो दारुल रसूल की आजमाइश से गुजरता है मगर गुमनाम रहता है। आज उन गुमनाम शहीदों और मुजाहिदों का एक नुमाइंदा भी यहाँ मौजूद नहीं। तारिक ने सबरीना तारिक का नाम किताब में तो लिखा मगर कार्ड पे नहीं लिखा। औरतों को इजाज़त नहीं है कि वो जमहूरियत की जद्दोजहद में अपनी शहादत का बयान रिकॉर्ड करवा सकें। अभी फरक सोहेल गोविंदी ने भी कुछ हजरात का शुक्रिया अदा किया लेकिन उन्होंने किसी का शुक्रिया अदा नहीं किया। मैं जानती हूँ और दावे से कह सकती हूँ कि लीबिया केस के कैदियों की सजा से बढ़कर सजा उनकी बीवियों और माँ ने मुफ्त थी। मुकदमे में उनके नाम नहीं लिखे गए मगर सजा कड़ी सुनाई गई। फौजी अदालत के अलावा समाज का साम्राज्य और खानदान के थानेदार सख्ती के लिए पूरे पूरे गस्ताफो थे। किताब का एक उन्वान आखिरी तारिक के चंद शुक्रिये कमजोरी का निशान है। कैसे शुक्रिये और किसके लिए? ये किताब शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं बल्कि तारिक खुर्शीद तुम्हें शुक्रिया वसूल करने के लिए है। इस बात पे मेरा इख्तलाफ भी है कि ये वर्कर्स सारी लड़ाई जीत कर आखिर में ताजपोशी के लिए बुर्जुआ पुतले को क्यों बिठा लेते हैं? क्यों हर बार फतहयाबी का क्रेडिट उनका हो जाता है जो शरीक जंग न थे? मुल्क पर साम्राज्य के मनहूस साए तले फौज राज और फ्यूडल कल्चर की अमलदारी हो और जमहूरियत के कारकुनों को भी मजारा और मजदूर की तरह नौकर और कमी समझा जाता हो। ये जमहूरी कल्चर का कहर था। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं कुछ तारीखें याद करना चाहती हूँ। आज 4 जनवरी तारिक ने ये तारीख चुनी। लीबिया साजिश केस की पहली गिरफ्तारियों का दिन था। वैसे तो गिरफ्तारियों के कई साल इसके पीछे भी हैं और आगे भी। और कल यानी 5 जनवरी को एक शहीद जमहूरियत का जन्मदिन है। उस दिन का मनाया जाना एक तसल्ली है कि आज़ादी की जद्दोजहद रायगाह नहीं जाती और आज़ादी के शहीद दारुल रसूल की आजमाइश से गुजरकर नया जन्म भी ले गया। आज के दिन और कल भी हमें जमहूरी कल्चर के फ़रोग़ का अहद करना चाहिए, यानी जमहूरी जद्दोजहद के वर्कर्स को इम्तियाजी निशान देने चाहिए। थैंक यू।